بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بهم وارثا وموروثا وبعد وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف۔ علم روشنی ہے، نور کہا جاتا ہے علم کو، العلم نور، علم نور ہے اور روشنی ہے۔ اور روشنی کی مثال آپ اپنی آنکھوں کو لے لیں کہ آنکھوں میں روشنی ہے، جس کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ اور اندھیرے کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے اور پھر دیکھے، تو جو آنکھیں بند کر کے چیز نظر آتی ہے وہ اندھیرا ہے، اور جو آنکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہوئی ہے تو وہ جب وہ کھولتا ہے تو یہ اس کی روشنی ہے۔ اسی طرح سورج ہے، تو سورج جب نکلتا ہے تو دن نکل آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ جوں ٹائم اس کا گزرتا ہے رات کا تو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے نا، علم روشنی ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک آدمی آنکھوں والا ہے، اس کو نظر آتا ہے، ایک آدمی کو نظر نہیں آتا۔ جس کے پاس علم ہے تو وہ اس کے پاس روشنی ہے۔ اب روشنی میں وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، میرے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے، تو وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے چونکہ اس کی آنکھیں ہیں، روشنی ہے اس کے پاس۔ لیکن ایک بیچارہ اندھا ہے تو اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں یا اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو جب وہ چلے گا تو اس کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ میرے آگے کیا ہے، کون سا راستہ ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، کیسے جا رہا ہوں، آگے کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ تو نہیں ہے، میرا ایسا نہ ہونا کہ میری زندگی ختم ہو جائے کیونکہ میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں جہاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو تو بعض دفعہ اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، بڑا گڑھا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے علم بہت ضروری چیز ہے۔ علم جو ہے یہ خود بہت بڑا عمل ہے۔ عمل آپ جانتے ہیں نا کہ بندے کو جی بعمل ہونا چاہیے، تو بڑا بعمل کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ علم خود ایک بہت بڑا عمل ہے، اور باقی جتنے اعمال ہیں وہ سارے اسی پر بنیاد اسی علم پر ہی ہے۔ اب توحید کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، کوئی مسئلہ لے لیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے۔ تو اب توحید کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر علم کے، سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر علم کے۔ تو علم دراصل اصل چیز ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری اس کے ساتھ اس مثال کو اس طرح تھوڑا سا یعنی سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، تو اب اس روشنی کا کیا فائدہ؟ اب انسان وہ دن کی روشنی نکل آ چکی ہے، یعنی سورج نکلا ہوا ہے، لیکن وہ بیچارہ گھر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کو کیسے اس کے جو باقی معاملات ہیں یا اس کی آمدن وغیرہ جو ذرائع ہیں، سلسلہ ہے، تو وہ کیسے اس کو ملے گا؟ وہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اس نے بند کی ہوئی ہیں یا ان کو اپنے راستے پر چلتا ہی نہیں ہے، تو صرف علم کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ جو آگے عمل ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے راستے کو دیکھے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آنکھیں ہوں اور پھر بند کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو علم ہے، اس لیے مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ صرف علم نہیں ہے، ایسا علم یا اس علم کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے جو نافع ہو۔ اب نافع علم کیا ہوتا ہے کہ جس کے مطابق آپ کا عمل ہے۔ ایک تو وہ قرآن اور حدیث کا علم ہو، دینی اعتبار سے اگر دین کا علم ہے تو، اگر باقی چیزوں کا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ الگ بحث ہے، لیکن جو دین کا علم ہے تو یہ قرآن اور حدیث سے ہو اور اس کے مطابق عمل ہو، تو یہ علم نافع ہے۔ اور اسی طرح وعملا متقبلا، کہ عمل جو قبول ہو، اللہ کے یہاں شرف قبولیت بخشے، تو وہ بھی عمل دراصل وہ علم وہ عمل ہے
جس کی بنیاد علم پر ہے۔ اگر کسی عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اس کی باقی جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے۔ تو یعنی عمل قبول تب ہوتا ہے جب اس کی بنیاد علم پر ہو۔ وعملا متقبلا ورزقا طیبا، تو یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ تو علم بڑا ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل یہ اس کو نافع بناتا ہے، بینیفیشل بناتا ہے، یوزفل بناتا ہے۔ اس کے بغیر تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، یا باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم، عمل اور یعنی العلم قبل القول، یعنی قول اور عمل سے پہلے علم ہے۔ بندہ جب زبان سے کچھ کہتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے اپنے فزیکل اپنے اعضاء کے ساتھ، تو اس عمل سے پہلے اور قول سے پہلے علم ہے۔ تو اس پر وہ انہوں نے باب قائم کر کے پھر وہ استدلال کے لیے انہوں نے احادیث اور آیات کو اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور حدیث جو سنت ہے اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن جو اصل علم ہے نا، نافع علم، وہ ہمیشہ تھوڑا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ معلومات تو آج کل انٹرنیٹ پر کتنی ہیں، لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ تو علم کے مطابق عمل نہ ہو تو ایسا علم نافع نہیں ہے، اور اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ علم نافع۔ تو علم نافع ہونا چاہیے، اور علم نافع وہی ہے کہ جس کے مطابق عمل بھی ہے۔ تو یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بڑی شاندار کتاب ہے، بلوغ المرام، اور اس کی کتاب الطہارہ اور اس کا باب الوضو ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں وضو کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان وضو کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی بنیادی طور پر، فطرتی طور پر ایک کوشش ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ میرا عمل رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو اس کی یہ خواہش ہے کہ، اور اس کی کوشش بھی ہوتی ہے اپنے حساب سے، وہ دل میں کم از کم اس کی اتنی تو کوشش ہوتی ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگرچہ کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ کسی کو نصیب ہو جانا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور قرآن مجید کی آیات کو سنیں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو وضو ہر مسلمان کرتا ہے، اور جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، اور اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کرتا ہے۔ یہ ایک ریگولر عمل ہے، اور یہ آپ پہلے پچھلے درس میں جان چکے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ وضو کرنا مستقل ایک عبادت ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی نجس ہوتے ہیں، کوئی پلید ہوتے ہیں، یا منہ کوئی پلید ہو گیا ہے تو اس کو دھو رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اللہ نے اس کو عبادت رکھا ہے۔ تو جس طرح نماز عبادت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، تو وضو کا بھی ثواب ملتا ہے۔ وضو بھی عبادت ہے، وضو مستقل عبادت ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کریں تو عبادت کی نیت سے اس کو کریں، ثواب کی نیت سے کریں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ وضو کر رہا ہوں، تو یہ وضو اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، میں اس حکم کو بجا لا رہا ہوں، اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اور پھر وہ سنت کے مطابق وہ کر لے تو یہ تو جیسے کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا ہے، تو یہ پھر نور علی نور ہے، روشنی پر روشنی۔ وضو خود ایک بہت بڑا عمل ہے، اور پھر وہ سنت کے مطابق ہو اور ہر ایک چیز اس کی زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ حدیث جو پہلی ہم نے پڑھی ہے، یہ حضرت طلحہ بن مصرف سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے ہیں یا اس کو صاف کرنے میں فرق کرتے تھے۔ یعنی جیسے ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم عام طور پر پہلے کلی کرتے ہیں 3 بار اور پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ اس حدیث سے یعنی یہ ثابت ہوتا ہے مثلا۔ لیکن یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، یا اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف،
یہ حدیث امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں نکالا ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے، اور اس کے ضعف پر، اس کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، جتنے بھی علماء ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اجماع العلماء، علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہے۔ اب صحیح روایت کیا ہے وہ بھی آگے آ رہی ہے، اور اس کا ضعف، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے ضعیف ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کے جو پہلے راوی ہیں طلحہ بن مصرف جو ہیں یہ مجہول الحال ہیں۔ مجہول الحال کا معنی یہ ہے کہ ان کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ تو حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے معلوم ہوں کہ کون ہے بھائی، کیا اس کے حالات ہیں، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا ہے، کون اس سے روایت کرتا ہے، وہ کس سے روایت کرتا ہے، اور بہت ساری اس کا حافظہ کیسا ہے، وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر کسی حدیث کے متعلق یا کسی روایت کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے، اس کی اپنے حساب کتاب ہے، اور اسی طرح کسی روایت کے یا حدیث کے متعلق کہا جائے کہ یہ ضعیف ہے تو اس کی بھی وہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو مصرف ہے یہ مجہول ہے، تو مجہول راوی کی روایت مردود ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آج کل بھی کسی بھی مجہول شخص سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، کیا معلوم کہ وہ کون ہے، جب تک کہ اس کے علم کا پتہ نہ ہو کہ کہاں سے وہ پڑھا ہے، کہاں سے کون ہے، اس کے اساتذہ کون ہے، کیسا وہ معروف ہے کہ نہیں، وہ مجہول تو نہیں ہے۔ تو مجہول شخص سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ محدثین مجہول راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کو رد کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ ضعیف ہے، کیونکہ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معروف شخصیت ہے، آپ نے جو ہمیں اللہ کا دین پہنچایا ہے، آپ اللہ کے معروف نبی رسول، سارے نبیوں کے سردار، کون ان کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ صادق و امین، کافر جو تھے وہ بھی آپ کو صادق و امین مانتے تھے، اور آپ کی شہرت یا آپ کی یعنی آپ کا معروف ہونا وہ تو سب کے یہاں مسلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا دین، پھر آگے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کتنے وہ معروف ہیں، ہر ایک کے حالات پتہ ہیں، اور اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تابع التابعین۔ لیکن اگر کہیں بھی کسی جگہ کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جو دین بیان کر رہا ہے لیکن اس شخص کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، تو اس کی روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے اور وہ مردود ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت وہ آگے آ رہی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فی صفت الوضو، وہ وضو کی صفت یعنی نبی صاحب کے وضو کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیسے کرتے، تو ان کے وضو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیا کہ سمت مضمضہ واستنثر ثلاثا، کہ آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اکٹھا اس کا ذکر کیا، اکٹھا اس کا ذکر کیا، ثلاثا 3 بار کیا، یمزمز، پھر آگے اس کی پھر تشریح کی، خود وضاحت کی کہ یمزمز و ینثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے اور آپ ناک میں پانی چڑھاتے، من الکف، اپنے ہتھیلی سے، ہاتھ سے، الذی یاخذ من الماء، اسی ہاتھ سے جس ہاتھ سے آپ نے پانی لیا ہے۔ تو یہ اور مزید وضاحت ہو گئی ہے، اور باقی بھی اور بہت ساری اس طرح کی اس مفہوم کی روایات ہیں جو کہ صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی ہیں، اور بھی بہت ساری یعنی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو فرماتے، آپ آدھا پانی کلی کے لیے رکھتے اور آدھا پانی ناک کے لیے رکھتے۔ تو آپ کبھی دیکھنا چاہیں تو مجھے دیکھ لیں، جب میں کرتا ہوں وضو تو میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ عام طور پر لوگ الگ الگ کرتے ہیں کہ کلی الگ کی اور ناک میں پانی الگ چڑھایا۔ تو بڑا آسان ہے، ہر چیز وہ پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہے۔ اب جس آدمی نے کبھی ڈرائیونگ نہ چلائی ہو، ڈرائیونگ نہ کی ہو، گاڑی نہ چلائی ہو، تو اس کے لیے ڈرائیونگ بڑی مشکل ہے، لیکن جو آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے، چلا لیتا ہے، سیکھ لیا ہے، تو اس کے لیے تو یہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ تو ہاتھ چھوڑ کر جناب گاڑی چلا لیتا ہے، یہ ایک ہاتھ سے چلا لیتا ہے۔ تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام آسان ہے، صرف اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ لے لی جائے، اس کو پریکٹیکل کیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو آدھا ہاتھ جو ہے آدھا پانی لیا جائے اور آدھے ہاتھ سے کلی کی جائے اور اسی سے ناک میں پانی چڑھایا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو
صاف کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی بھی احادیث کی کتب کی حدیث ہے، اور یہ بھی جو حدیث انہوں نے بیان کی یہ بھی ابو داؤد کی ہے اور نسائی کی، تو یہ یعنی بخاری مسلم کے علاوہ بھی یہ احادیث آئی ہے دوسری کتب میں بخاری مسلم کے علاوہ، جیسا کہ یہاں اس بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ابو داؤد اور نسائی کے حوالے سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آدھا یعنی پانی لیا جائے اور پانی لے کر اسی ایک ہی بار سے آدھا پانی منہ میں ڈالا جائے اور وہ کلی کی جائے، اور پھر آدھے پانی کے ساتھ ناک میں پانی چڑھایا جائے۔ یہ افضل طریقہ ہے، یہ افضل اور سنت کے مطابق ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان نیچرلی طور پر بہتر کی خواہش بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اس کو کوئی اچھی چیز ملے، زیادہ بہتر ثواب والی، تو سنت زیادہ اس میں اگرچہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ الگ الگ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ 3 بار کسی نے کلی کی ہے، 3 بار کسی نے الگ سے ناک میں پانی چڑھایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی جواز ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں، البتہ ان کا جو موقف ہے وہ ایک ضعیف حدیث پر بنیاد رکھتا ہے۔ جو صحیح حدیث ہے یا راجح یا افضل چیز ہے، زیادہ بہتر چیز ہے، وہ یہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ کلی اور ناک کے لیے ایک ہی چلو میں پانی لیا جائے، تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث بھی اسی پہلی حدیث سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فی صفت الوضو، وضو کے بیان میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیسے کیا۔ ظاہر یہ عبادت ہے، تو عبادت کے جتنے مسائل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام لیتے، تو اسی کو بیان کرتے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ایسے کیا، سجدہ ایسے کیا، آپ نے رکوع میں یہ پڑھا، سجدے میں یہ پڑھا۔ تو یہ وضو کے باب میں، یہ وضو کے بیان میں یہ حضرت عبداللہ بن زید جو صحابی رسول ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جی، یعنی وضو کرتے کرتے جو چیز مطلوب ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ثم ادخل یدہ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ وضو کی چھینٹیں پلید نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وضو کی چھینٹیں یہ پلید ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ وضو کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ تو گیلا ہے وضو کے پانی سے، اور نبی صاحب نے اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالا جس سے وضو فرما رہے تھے۔ جیسے کوئی بالٹی وغیرہ ہو تو وہ بالٹی سے اگر وضو کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو بعض دفعہ یعنی ٹوٹی وغیرہ ہوتی ہے، یا پہلے ایک لوٹا ہوتا تھا اس کو بھی ہم ڈیلتے تھے، تو وہ اس کے اندر تو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن کوئی بڑا برتن ہو جیسے ٹب ہے یا بالٹی ہے یا اس طرح کی، جیسے دریا ہے، کوئی آپ کسی جگہ بیٹھ کر بڑا پانی ہے، تالاب وغیرہ ہے، وہاں بیٹھ کر آپ جب وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہاتھ دھوئیں گے یا وضو کریں گے اور پھر باقی اعضاء کو دھوئیں گے تو آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں کو لگا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کے اندر ڈالیں گے اگر وہ پلید ہو تو وہ تو پلید ہو جانا چاہیے، خصوصاً جب چھوٹا، یعنی ایک تو تالاب تو بہت بڑا پانی ہے نا، یا دریا بڑا پانی ہے، لیکن چھوٹا برتن بھی ہو جیسا کہ بالٹی وغیرہ ہے یا کوئی ایسا چھوٹا اس طرح کا برتن، تو اس میں بھی ہاتھ ڈالنا درست ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ثم ادخل یدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس وضو والے برتن کے اندر ڈالا، فمضمض، آپ نے کلی کی، واستنشق، اور آپ نے استنشاق کیا۔ استنشاق کہتے ہیں پانی کو ناک کے اندر چڑھانا، اور تیسرا لفظ ہے استنثار۔ استنثار یہ کہتے ہیں کہ اس پانی کو واپس لے کر آنا۔ تو یہ دونوں حدیثوں میں آپ نے یہ دیکھا لفظ کہ یہ استنشاق، یعنی اس حدیث میں بھی فمضمض آپ نے کلی کی، واستنشق پانی کو چڑھایا، کس سے؟ من کف واحد، ایک ہی ہاتھ کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ۔ یفعل ذلک ثلاثا، آپ نے یہ عمل 3 بار کیا، تو ایک ہی ہاتھ کے ساتھ کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا بھی، لیکن اس کو جب صاف کیا تو بائیں ہاتھ کے ساتھ، اس کو جب صاف کیا یعنی نیچے لے کر اس کو آئے، کیونکہ اس کو صاف بھی کرنا ہے، پانی کو نیچے بھی گرانا ہے، تو اس کو یعنی بائیں ہاتھ کے ساتھ، لیکن چڑھاتے وقت ایک ہی ہاتھ کو استعمال کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ یعنی ایک ہی ہاتھ کے ساتھ کلی بھی کرنا اور اسی سے یعنی استنشاق، یعنی پانی ناک میں چڑھانا، آدھا کلی کے لیے اور آدھا ناک میں پانی چڑھانے کے لیے۔ اور دوسرا اس میں مسئلہ کہ وضو کی چھینٹیں یہ پلید نہیں ہے، یا وضو کا بچا ہوا پانی یا غسل کا بچا ہوا پانی یہ پلید نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ طاہر ہے،
بعض لوگوں کی مساجد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ترتیب سے بناتے ہیں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں، تو ان کے پیچھے اصل میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ پانی کی چھینٹیں، وضو کی جو چھینٹیں ہیں یہ پلید ہیں، وضو کا جو پانی ٹپکتا ہے تو یہ پلید ہے، یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ البتہ حدیث کے مطابق وضو ایک عبادت کا عمل ہے، وہ پلید کیسے اس کا پانی ہو گیا بھائی؟ تو حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی، وضو والے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسی سے آپ نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی چڑھایا، منہ بھی دھویا، پاؤں بھی دھوئے، بس باقی سارا کام کیا۔ تو یہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وفی قدمہ مثل الظفر، کہ اس کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر لم یصبہ الماء، پانی نہیں لگا تھا، پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی پانی وہ خشک، وہ جگہ خشک رہ گئی تھی، تو ناخن کے برابر، مراد تھوڑا، یعنی ناخن سے مراد ایگزیکٹ ناخن نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، خشک رہ گئی۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ بھائی، فاحسن وضوءک، اپنا وضو صحیح کرو۔ اخرج ابو داؤد والنسائی، یہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس مفہوم کی بہت ساری اور بھی احادیث ہیں صحیح۔ اور اسی طرح یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پاؤں تھوڑا سا خشک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نماز کو توڑو اور جاؤ وضو کرو اور پھر آ کر نماز پڑھو۔ تو کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ اگر بندے کو علم ہو جائے کہ میرا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، بندے نے وضو کیا اور بندے کے علم یہی ہے کہ وضو ہے میرا، تو پھر نماز پڑھ لی تو پھر انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے۔ لیکن وہ اگر نماز کے دوران ہی اس کو پتہ چل گیا، حتیٰ کہ سلام سے بالکل تھوڑی دیر پہلے اس کو پتہ چل گیا کہ میرا وضو نہیں ہے یا اس کو وضو ٹوٹ گیا ہے، سلام سے بالکل قریب، تو اب اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے، اب اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی، پہلے وضو کرے گا اور پھر آ کر نماز پڑھے گا۔ تو اسی طرح اس کو بعد میں خبر ملی ہے تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی اسی وقت میں۔ ہاں، کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ چلا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس کا عمل ہو، ٹائم وقت گزر چکا ہے۔ لیکن اگر اسی وقت یا اس کی تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے یا میرا وضو نہیں صحیح تھا، تو وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جب وضو کے اعضاء بعد میں پتہ چلے کہ ان میں سے کوئی عضو خشک رہ گیا ہے یا اس میں سے کوئی حصہ اس کا خشک رہ گیا ہے، تو اس کو پورا وضو کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں سے خشکی ہے تو وہاں سے اس کو کر دے، ہاں وضو کرتے ہوئے اگر ایسے کیفیت ہو گئی ہے تو وہاں اس کو وہ تر کر لے پانی کے ساتھ تو کافی ہے۔ لیکن اگر اس کو بعد میں پتہ چلا ہے، چونکہ وضو کے اعضاء میں موالات یعنی پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، اب ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے بندہ سر کا مسح کر لے، بعد میں کولی کر لے، بعد میں ناک میں پانی چڑھا لے اور بعد میں پھر کانوں کا مسح کر لے، پھر جناب علی ہاتھوں کو دھو لے، یعنی ترتیب کو الٹ کر کے۔ تو موالات کہتے ہیں کہ ترتیب کا خیال رکھنا، تو ترتیب بڑے ضروری ہے۔ اور پہنچ چونکہ آخر میں ہے تو اب اس کا وضو صحیح نہیں تو اس کو نئے سرے سے پھر وضو کرنا پڑے گا، پورا وضو کرنا پڑے گا۔ اور اس میں سے تیسرا ایک اور مسئلہ یہ نکلا کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے، مسح کافی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صاحب نے پاؤں میں صرف ایک ناخن کے برابر جگہ دیکھی تو کہا کہ جو وضو کر کے ہو، تو جب وہ ناخن کے برابر اس کی گنجائش نہیں ہے تو کہ کیسے ممکن ہے کہ ننگا پاؤں ہو اور اس پر کوئی جراب یا موزہ نہ ہو اور پھر بندہ اس پر مسح کر لے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پاؤں کا دھونا یہ بھی فرض ہے سنت کے مطابق۔ اسی طرح ہاں اگر البتہ جرابیں ہیں اور یہ موزے ہیں اور آپ نے وضو کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ دیکھیں آپ کتنے مفید ہوتے ہیں اور کتنے، یعنی ہم سنت کا عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، تو ان ایسے دروس کو یا ایسی کتب حدیث کو پڑھنے سے سننے سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور اس علم کی بنیاد پر جو عمل ہوگا اس کو وہ متقبل ہے، وہ شرف قبولیت پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اگلا جمعہ انشاءاللہ ہمارے شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ جمعہ پڑھائیں گے، اور اس طرح سنڈے کو یعنی جو 29 سنڈے ہے، کمنگ سنڈے انشاءاللہ، تو اس میں بھی اس مسجد میں ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ، مغرب کی نماز سے وہ شروع ہوگا، تو سارے بھائی خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔